الحمدللہ اللہ کا اس میں اللہ کی حمد ہے. اتنا پیارا جملہ ہے، اتنا پیارا کلمہ ہے کہ آپ نے سنا تھا کہ قرآن کریم میں 22 بار یہ لفظ الحمدللہ آیا ہے. صرف الحمد کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں 38 بار آیا ہے. قرآن کریم کی 5 سورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. سورہ انعام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. 22واں پارہ ہے سورہ سبا ہے. فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. 22واں پارہ ہے سورہ فاطر تیسرا مقام الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. چوتھی سورۃ الکہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. 5ویں سورت وہ ہے جس کا نام بھی سورۃ الحمد ہے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے 5 سورتوں کا آغاز لفظ الحمدللہ سے ہوتا ہے. قرآن کریم کی 114 سورتوں میں 2 صورتیں ایسی ہیں جن کا اختتام بھی الحمدللہ پر ہوتا ہے. پہلی صورت ہے سورہ صافات. فرمایا رب العالمین نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دوسری صورت ہے سورت کا نام ہے سورہ زمر 24واں پارہ ہے. فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے بندو میری حمد بیان کیا کرو. اس لیے تو اللہ کے نبیوں رسولوں پیغمبروں کی زبان پر لفظ الحمدللہ آتا ہے. جبرائیل کی زبان پر لفظ الحمدللہ نظر آتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ لفظ آتا ہے الحمدللہ. آپ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے، آپ علیہ السلام کی سنت کو دیکھا جائے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے، ایک موقع نہیں کئی مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ کے پیغمبر خصوصی طور پر کہتے تھے الحمدللہ. چھینک ہے تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ کہنا چاہیے الحمدللہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سواری پہ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ. کھانا کھا کے فارغ ہوئے ہیں تو اللہ کے محبوب کہتے ہیں الحمدللہ. کپڑے پہننے کی لباس پہننے کی باری آئی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ. صبح جب آپ کی آنکھ کھلی ہے بیدار ہوئے ہیں صبح سب سے پہلے جو جملہ اپنی زبان مبارک سے نکالتے ہیں الحمدللہ.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور نماز کی آغاز جہری نمازیں مغرب عشاء اور فجر کی یہ جو 3 نمازیں ہیں، ان 3 نمازوں میں جو اونچی آواز سے قرات کرتے تھے اس قرات کا آغاز ہوتا تھا الحمدللہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، فاتحہ کے بعد ایک اور سورت بھی تلاوت کی اللہ کے پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دونوں حدیثوں کو ملائیں تو مفہوم یہ نکلتا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا اے عبداللہ بن عباس، آپ نے جنازے میں فاتحہ کیوں پڑھی، اونچی آواز سے قرات کیوں کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌ، اونچی آواز سے قرات اس لیے کی ہے، جنازے میں فاتحہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے حق طریقہ بھی یہی ہے، رسول اللہ کی سنت بھی یہی ہے۔ الحمدللہ انبیاء کی زبانوں پر داؤد علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، رب العالمین حکم دیتے ہیں میرے پیغمبر آپ کہیے قل الحمدللہ۔ اتنا پیارا جملہ، اتنا پیارا کلمہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے پھر عادت بنا لیں الحمدللہ کہنے کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد، اللہ اپنے اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے جو ہر لقمے پر، ہر نوالے پر، ہر پانی کے گھونٹ پینے پر کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کی رضا یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ جنت میں اللہ نے جتنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان تمام نعمتوں سے ودیع، بڑھیا، مہنگی، قیمتی اللہ کی جنت میں جو نعمت ملے گی وہ یہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں، میرے بندوں، جنتیوں، علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، آج میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب بندہ ایک نوالا لیتا ہے، لقمہ لیتا ہے، کھاتا ہے، پھر کہتا ہے الحمدللہ، پانی کا گھونٹ پیتا ہے، فارغ ہوتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ، ان اللہ لا یرضی، کوئی کچی بات نہیں، بے شک پکی بات ہے، لا یرضی، اللہ اپنے اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں رب العالمین کی رضا نصیب فرمائے۔ بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اس دنیا میں اللہ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، الحمدللہ کے معنی آپ نے سنے تھے۔ اس کا مطلب پہلا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ اللہ نے بے شمار انعامات سے بندوں کو نوازا ہوا ہے۔ دوسرا معنی یہ تھا کہ میرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ تیسرا معنی یہ تھا اللہ دے یا لے لے میں رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو وہ رب کی رضا پر بھی راضی ہوتا ہے، رب کی تقسیم پر بھی راضی ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو جو بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور پوری کائنات کو دینے والا اللہ ہے۔ جب بندہ ایک جملے میں اس پیارے عقیدے کا اظہار کرتا ہے
پھر وہ اللہ کو اچھا کیوں نہ لگے، اللہ کو پسند کیوں نہ آئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ان میں فرمایا ایک کلمہ ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، اے اللہ تیری مہربانی ہے، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیری کرم نوازی ہے۔ آئیے ترتیب کے ساتھ 11 فائدے اس بندے کو نصیب ہوتے ہیں جو حمد الہی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، جو اپنی زبان پر اللہ کی حمد کے ترانے گاتا ہے، جس کی زبان پر یہ پیارا جملہ آتا ہے الحمدللہ۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے پچھلے سے پچھلے جمعہ میں سنا تھا جو بندہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ والی دعا پڑھتا ہے، لباس پہنتے وقت الحمدللہ سے شروع ہونے والی مسنون دعا پڑھتا ہے، رب العالمین اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پتجھڑ کا موسم تھا، موسم خزاں تھا، میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایک درخت ہم نے دیکھا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑو، اس کو ہلاؤ۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی ٹہنی کو ہلایا، اس درخت کے پتے موسم کی وجہ سے جھڑنے لگے، یہاں تک کہ سارے کے سارے پتے جھڑ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے دیکھا درخت کے پتے کس طرح 1 منٹ میں جھڑ گئے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس بندے کے گناہ بھی ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ ثابت ہوا، معلوم ہوا الحمدللہ جو کہتا ہے یہ کلمہ بندے کے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے اس بندے کو جو الحمدللہ کہتا ہے؟ تیسرا فائدہ ایسا ہے ایمان تازہ ہو جائے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں جب بندہ کہتے ہیں الحمدللہ، کائنات کا رب شہنشاہ خود اس کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب میرا بندہ یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہتے ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے جو بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے کائنات کا شہنشاہ اس سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی فضیلت ہے؟ میرے آپ جیسا گناہگار بندہ اس کی بات کا کلام کا جواب کائنات کا رب اور شہنشاہ دے۔ اللہ ہمیں یہ عظمت یہ سعادت نصیب فرمائے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ کسی بھی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ آج اگر کوئی کسی کو کہتا ہے فاتحہ نہ پڑھو تو یوں سمجھیں وہ اس کو اللہ کے ہم کلام ہونے سے محروم کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو مغفرت سے محروم کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو اللہ کی رضا اور محبت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کوئی بھی نماز ہو، امام ہو مقتدی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو،
اکیلا ہو جماعت کے ساتھ ہو، نماز فرض ہو نفل ہو وتر ہو عید ہو جنازہ ہو جمعہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، پڑھنے والا کوئی ہو، نماز کوئی ہو، جب تک وہ الحمدللہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز اللہ قبول بھی نہیں فرمائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے یہ ثابت ہو گیا الحمدللہ کہنے والے پر اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رب العالمین اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ سنیے، ایمان کو تازہ کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کچھ تسبیحات ایسی ہیں آپ فرماتے ہیں جو بندہ ہر نماز کے بعد باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی نامراد نہیں ہوگا، کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا 33 بار کہنا ہے سبحان اللہ، 33 بار کہنا ہے الحمدللہ، اور 34 بار پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ جو بندہ نماز کے بعد الحمدللہ کو 33 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ناکامی سے محفوظ فرما لیتے ہیں، اس کی قسمت میں مقدر میں کامیابیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آئیے سنیے پانچواں فائدہ الحمدللہ پڑھنے کا۔ بندہ مزدور ہے، مسکین ہے، غریب ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے، دن بھر محنتوں کے ساتھ کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، اس کا کوئی ملازم نہیں، کوئی اس کا ہیلپر نہیں، وہ تھک جاتا ہے جب اس کی زبان پہ یہ کلمہ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین اس کلمے کی برکت سے اس کی تھکاوٹوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت میں کچھ قیدی آئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، کیونکہ وہ گھر کے کام کاج کرتی تھی، کوئی غلام نہیں تھا، کوئی لونڈی نہیں تھے، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، پانی کا مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے کمر پہ نشان پڑ گئے تھے، تھک جاتی تھیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں تاکہ اپنے بابا جان کو جا کر کہوں یا رسول اللہ خدمت کے لیے مجھے بھی کوئی ملازم دے دیجئے، کوئی غلام دے دیجئے، کوئی نوکرانی، کوئی خادمہ، کوئی لونڈی دے دیجئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں لیکن ملاقات نہیں ہوئے، واپس چلی گئی۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میری بیٹی فاطمہ آئی تھی۔ آپ علیہ السلام کو جیسے پتہ چلا آپ فوراً اپنی لختے جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے وہاں جا کر پوچھا بیٹا فاطمہ کیوں آئی تھی؟ یا رسول اللہ اے میرے ابا جان بابا جان مقصد یہ تھا کام کاج کی وجہ سے تھک جاتی ہوں، کوئی غلام عنایت فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو اس غلام سے بہتر ہے، یعنی یہ وظیفہ تم پڑھو گے اللہ تمہاری تھکاوٹیں دور کر دے گا، تمہارے کاموں کو آسان فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا رات کو جب بستر پر 33 مرتبہ کہنا ہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ کہنا ہے الحمدللہ، اور 34 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر۔ یہ تمہارے لیے غلام سے، لونڈی سے، نوکر سے بہتر ہے۔ ثابت ہوا جس کی زبان پر سوتے وقت 33 مرتبہ یہ کلمہ آتا ہے الحمدللہ، رب العالمین اس کی دن بھر کی تھکاوٹوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ چھٹا فائدہ سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ جو بندہ ایک بار کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اس کی طرف سے جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دیتا۔ اب جتنی بار وہ الحمدللہ پڑھتا جائے گا اتنے زیادہ درخت لگتے جائیں گے۔ حدیث پاک سنیے، دلیل سنیے، کیونکہ کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، مانا نہیں جاتا۔ حق بات ہوئی ہے، سچ بات ہوئی ہے، وہی دعویٰ سچا ہے جس کی دلیل قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی، درجات عطا فرمائے، اللہ کی مرضی باقی انبیاء کو سیریں کرائیں، معراج کروائے، عظمتیں عطا فرمائی، تو زمین کے اوپر جب ہمارے نبی کی باری آئے اللہ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا جہاں تک کوئی نبی رسول بھی نہیں پہنچ سکا تھا۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ معراج کی رات ہے، تیسرے آسمان پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر خلیل الرحمن جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتی ہیں اللہ کے خلیل، اور جب اللہ کے پیغمبر واپس اوپر جانے لگتے ہیں، اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر میں ایک میسج دیتی ہیں، پیغام دیتی ہیں، وہ پیغام سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا پر جاؤ، زمین پر جاؤ، اپنی امت کو میں ابراہیم کا سلام کہنا، اللہ اکبر، اور اپنے امتیوں کو میرا ایک پیغام دینا ہے۔ جنت کی زمین بڑی پیاری ہے، عمدہ ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، جنت کے اندر بڑے وسیع پلاٹ موجود ہیں، اپنے امتیوں کو کہنا کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جنت میں شجر کاری کریں، جنت میں درخت لگائیں، جنت میں باغات لگائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھا، بابا ابراہیم کیا طریقہ ہوگا میرے امتیوں کے لیے جنت میں باغات لگانے کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب آپ کے امتی کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان میں سے ہر ایک ایک کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں الحمدللہ، پھر کہتے ہیں الحمدللہ، پھر کہتے ہیں الحمدللہ، پھر کہتے ہیں الحمدللہ۔ 4 درخت میں نے لگوا دیے، باقی باغ خود لگا لینا، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جو بندہ کہتا ہے، چھٹا فائدہ اس بندے کو یہ نصیب ہوتا ہے، رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو جنت میں پھلدار درخت عطا فرماتا ہے۔ 7واں فائدہ سنیے، اس بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ 7واں فائدہ، قیامت کا دن ہو رکھی جاتی ہیں، وہ ترازو کا پلڑا خالی نہ ہو، بھر جائے، جب لوگوں کی نیکیاں اس ترازو میں رکھی جائیں گی جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ عدل و انصاف کا ترازو قائم ہے، نیکیاں تولی جا رہی ہیں، گناہ تولے جا رہی ہیں، ایک پلڑے میں نیکیاں ہیں، دوسرے پلڑے میں گناہ ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہو گئے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے آ رہے ہیں اپنے نام اعمال کے ساتھ اور اپنی نیکیاں تلوا رہے ہیں۔ ایک وہ بندہ آئے گا جس کی زبان پر دنیا میں ہوا کرتا تھا الحمدللہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب الحمدللہ کے کلمے کو اس ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، تملأ المیزان، فرمایا وہ ایک ہی کلمہ رکھنے کی وجہ سے ترازو کا پورا پلڑا بھر جائے گا، جگہ باقی نہیں رہے گی۔
اللہ اکبر. الحمدللہ تملأہ، ایک جملہ الحمدللہ، ایک کلمہ الحمدللہ اس اعمال کے تولنے والے ترازو کے پلڑے کو بھر دے گا، مکمل کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اللہ کو بھی یہ کلمات بڑے پیارے لگتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی اللسان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں ترازو میں بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے اس کو 8واں فائدہ کیا نصیب ہوتا ہے؟ آسمان سے اس بندے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتہ ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، اس سے بھی زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. دلیل سنیے، حدیث ہے صحیح بخاری کی. وہ صحیح بخاری جس کا درجہ کائنات میں قرآن کریم کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی مرتب کی ہوئی صحیح البخاری شریف ہے. اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. مقتدیوں میں سے ایک بندے نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سلام کرنے کے بعد اللہ کے محبوب مقتدیوں کی طرف اپنا رخ انور کر کے کہتی ہیں اے میرے نمازیوں، میرے مقتدیوں، میرے ساتھیوں، یہ کلمات کہنے والا پڑھنے والا کون ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یہ میں نے کہا تھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. آپ علیہ السلام نے فرمایا خوش ہو جا، میں نے اللہ کے 30 سے زیادہ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. تیرے ان کلمات کو لینے میں ہر فرشتہ جلدی کر رہا تھا کہ ان میں کون سا فرشتہ جلدی جلدی ان کلمات کو لکھ لے اور محفوظ کر کے رب العالمین کے پاس لے جائے. جس کی زبان پر اللہ کی حمد آئی تھی 30 سے زیادہ فرشتے آسمان سے اترے. ثابت ہوا کہ جس کی زبان پر حمد الہی کے کلمات ہوتی ہیں، الحمدللہ کے جملے ہوتے ہیں، اس کی خاطر رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں. اللہ اکبر. 9واں فائدہ، تعداد یاد ہے میں بھول تو نہیں رہا، 9واں فائدہ ہے نا، اس کو شمار کرتے جائیں، ذہن میں محفوظ کرتے جائیں. فائدہ ہوگا 9واں فائدہ یہ ہے جو بندہ الحمدللہ کو اپنا لیتا ہے رب العالمین اس کو زندگی بھر کی معذوری سے بچا لیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو تم میں سے کوئی بندہ جب کسی معذور کو دیکھتا ہے، اپاہج کو دیکھتا ہے، کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھتا ہے، کسی نقص اور عیب والے بندے کو دیکھتا ہے اور یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بندہ یہ دعا پڑھتا ہے جس قسم کی مصیبت والے بندے کو دیکھ کر اس نے یہ دعا پڑھی ہے، تا حیات ساری زندگی اللہ اس بندے کو اس مصیبت سے محفوظ کر دیتے. اللہ اکبر. کوئی جسمانی طور پہ آپ نے کوئی معذور دیکھا ہے، کوئی زبان کے طور پہ معذور دیکھا ہے، کوئی عقل کی وجہ سے معذور دیکھا ہے، کوئی بھی مصیبت میں بندہ دیکھا ہے، جب یہ دعا پڑھیں گے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اس مصیبت سے یہ دعا جو پڑھتا ہے اس بندے کو اللہ قیامت تک یعنی تا حیات اس کی موت تک اس کو محفوظ فرما دے گا.
9واں فائدہ یہ ہوتا ہے جو بندہ الحمدللہ والی دعا پڑھتا ہے رب العالمین اس کو بیماری سے، مصیبت سے، معذوری سے زندگی بھر کے لیے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ 10واں فائدہ یہ ہوتا ہے جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ اتنا پیارا جملہ ہے جو مومن عابد بنا لیتا ہے، تخرج نفسه وهو يحمد اللہ، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اس کی زبان پہ یہ کلمات ہوتے ہیں الحمدللہ۔ 10واں فائدہ الحمدللہ کی برکت سے اللہ خاتمہ بالخیر فرماتا ہے۔ الحمدللہ کہنے والے کی الحمدللہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، موت کے وقت بھی اس بندے کو الحمدللہ کہنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ بندے اتنی قیمتی گفتگو کے باوجود اس کے دوران اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں بڑی عظیم الشان بات ہو رہی ہے، عام بندے کی نہیں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان بیان کیے جائیں۔ اس دوران آپس میں گفتگو کرنا بنتا نہیں ہے، جچتا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، جمعہ کا خطبہ جاری ہو، اس دوران 2 بندے بات کر رہے ہوں، تیسرا ان کو کہتے ہیں بھئی چپ ہو جاؤ خطبہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس چپ کروانے والے کا جمعے کا ثواب ضائع ہو گیا۔ جس نے چپ کروائی ہے اس کا ثواب ضائع ہو گیا، جس نے خطبے کے دوران گفتگو کی ہے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو جمعہ کے خطبے کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 فائدے آپ نے سن لیے، 11واں فائدہ سنیے کہ جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے ہر حال میں اس جملے کے بدلے میں رب العالمین اس کو جنت کے محلات اور کوٹھیاں عطا فرماتے ہیں۔ کیا یہ سودا سستا نہیں ہے؟ الحمدللہ کے بدلے میں جنت کی کوٹھی مل جائے، اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا معصوم بچہ لخت جگر، چھوٹا سا بچہ جو ابھی حالت بلوغت میں نہیں پہنچا، معصوم بچہ فوت ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو اللہ کریم کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا اپنے قبضے میں لے لیا؟ جی یا اللہ لے لیا۔ فرمایا اس کی روح کو اس کے سامنے قبض کیا؟ جی ہاں اپنے قبضے میں لے لی۔ اس کے بچے، اس کے لخت جگر، نور نظر، معصوم، چھوٹے سے پیارے اور بہترین بچے کی ہم نے روح لے لی۔ اے میرے فرشتوں بتاؤ اس موقع پر میرے بندے کی کیا حالت تھی، زبان پر کیا کلمات ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ حمد اللہ، اس نے اس مصیبت کے وقت، اس صدمے کے وقت، اس غم کے وقت، اس نقصان کے وقت اپنی زبان سے جو کلمہ جاری کیا حمد اللہ، اس نے کہا الحمدللہ، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب العالمین خوش ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے فرشتوں پھر ایسے کرو، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، جنت میں ایک کوٹھی بناؤ میرے اس بندے کے لیے، اور اوپر لکھ دو سموہ بیت الحمد، یہ اس کی کوٹھی ہے جو اللہ کی حمدیں بیان کرتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عادت بنائیں۔ کوئی بھی پوچھے آپ کیسے ہیں، آپ کا کیا حال ہے، تو الحمدللہ کی عادت بنائیں، آئی ایم گڈ، آئی ایم فائن، اور دوسرے الفاظ بولنے کی بجائے آپ کہیں الحمدللہ، اور دل سے کہیں، یہ نہ کہیں بس الحمدللہ۔ رب کی تقسیم پر رب کی رضا پہ راضی رہیں۔ اور آپ کو ایک اور بھی خوشی کی بات بتاؤں، جب دنیا میں الحمدللہ کہیں گے، جب ہم قیامت کے دن جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی الحمدللہ کہیں گے۔
قرآن کریم نے بیان کیا کہ جنتی جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے اور جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، جنتی جب جنت میں نعمتوں میں ہوں گے تو وہ بھی کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ۔ پہلا مقام سورہ یونس پہلا رکوع آخری آیت، فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنتی جنت میں گفتگو کریں گے، کلام کریں گے، جب اپنی گفتگو کو ختم کریں گے ہر جنتی جنت میں آخر میں کہے گا الحمدللہ۔ دوسرا مقام ہے سورہ فاتر ہے، فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ جنتی جنت میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا اس عالم میں کہ جب آسانی میں، خوشحالی میں، سکون میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے تو ایک جملہ بولیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ شکر ہے اس اللہ کا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس رب نے ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غموں کو دور فرما دیا ہے۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے اور ساری نعمتیں دیکھیں گے جن کا ذکر قرآن میں پڑھتے تھے، سنتے تھے، علماء کی زبانی سنتے تھے، وہاں جا کے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اس موقع پر بھی جنتی کہے گی الحمدللہ۔ سورہ زمر ہے، رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کے دروازوں پر، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب اللہ کی حمدیں کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے مومنین، محسنین، موحدین، اللہ والے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، یقولون السلام علیکم، اللہ کے نوری ملائکہ ان کو سلوٹ کریں گے، ان کو کہیں گے طب تم، خوشخبری ہے تمہارے لیے، ہمیشہ ہمیشہ والی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے سارے وعدے سچے کر دیے۔ وآخر دعوانا الحمد